الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى سيدنا محمد وعلى سيدنا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من حوال مقتحم عن إسماعيل بن أبي خالد الحكيم بن حازم عن أبيه قال فقلت على النبي صلى الله عليه وسلم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت عنده دباء يقطع فقلت ما هذا قال أكثر به طعامنا. یہ جابر بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جل القدر صحابی کہتے ہیں کہ میں دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو فرأیت عنده دبا میں نے آپ کے پاس دبا دیکھا. دبا یعنی دوزی کیا کہتے ہیں اس انگلش میں پمکن کہتے ہیں. دوزی آپ کے پاس تھی جو قطع اس کے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں. وقلت ما هذا تو میں نے عرض کیا کہ اس کا کیا بنے گا تو فرمایا کہ اس سے ترکاری میں اضافہ کیا جائے گا. جی ہاں یہ کدو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت جو ہے پسند تھا. اس روایت میں یوں آتا ہے کہ صحابہ میں سے کوئی آپ کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھا ہو اور اس میں کدو ہو تو وہ نکال کر آپ کے سامنے رکھتے تھے، اس لیے کہ ان کو معلوم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو جو ہے بہت پسند تھا. اور پسند کرنے کی چیز بھی ہے. کدو کے بہت فوائد بھی ہے. طب میں اور محدثین نے بھی لکھا ہے کہ یہ اس میں ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اس کو جو زیادہ کھائے گا اس کا عقل تیز ہوگی. عقل کیا ہوگی؟ تیز ہوگی. اسے کریلے کے کھانے سے عقل ڈاؤن ہو جاتی ہے. کریلا جانتے ہو نا؟ کریلا عقل ڈاؤن ہو جاتی ہے. کریلا تو دوا ہے ایک، لیکن لوگ ترکاری میں کھاتے ہیں پتہ نہیں. کریلا جانتے ہیں نا؟ بہت کڑوا، وہ تو عقل کو ڈاؤن کرتا ہے. لیکن یہ کدو میں جو ہے لکھا ہے کہ عقل کو تیز کرتا ہے اور دماغ کو قوت دیتا ہے. اگر کسی کو دماغی کمزوری ہو، دماغ میں کوئی بیماری ہو تو یہ کدو کھائے جس طرح ہو سکے، یا تو بن کر یا ترکاری میں جس طریقے سے. بہت مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے بہت ہی فوائد ہے. دوسری روایت میں آتا ہے کہ ان خیاطا دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لطعام. ایک خیاط یعنی ٹیلر، درزی، سینے کا کام کرتے تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی ایک مرتبہ. تو انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں بھی آپ کے ساتھ تھا، میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر ہوا. جی ہاں اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو کی روٹی اور کدو گوشت کا شوربہ پیش کیا. میں نے حضور صاحب نے کہا پیالے کی سب جانبوں سے کدو کے ٹکڑے تلاش فرماؤ کھا کر کھا رہے، کیونکہ انس رضی اللہ کھادی ہوئی ہیں تو سب جہاں جہاں ہوتے تھے کدو کے ٹکڑے. تو یہ اب یہ جو ہے نا، اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ یقیناً فائدہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتایا ہے، جتنی چیزیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتائی ہے آج تک اس کے اندر کوئی جو ہے انگلی اشارہ نہیں کر سکا کہ اس میں یہ نقصان ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک مسئلہ ہے عشق نبوی کا، حب نبوی کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور محبت جب ہو جاتی ہے تو پھر کیسی بھی چیز ہو اس سے کیا ہو جاتی ہے، آدمی کو تکلیف عشق ہو جاتا ہے. آپ اس زمانے میں دیکھیے دنیا دار لوگوں کو، حالانکہ ان سے ان کو کچھ ملتا نہیں ہے. کوئی ہمارے زمانے میں جب ہم مدرسے میں پڑھ رہے تھے تب سنتے تھے، پتہ نہیں آج نہیں، اس سینماؤں میں کام کرنے والے جو ایکٹریس ہوتے ہیں ان کے اوپر کوئی عاشق ہے. حالانکہ ان سے کیا ملے گا؟ وہ تو وہ کمائے گا، وہ پیسہ لے گا تو تیرے کو کیا ہوگا؟ ہے نا؟ ان کے اوپر وہ عاشق ہے جیسا انہوں نے بال بنایا.
میں بہت چھوٹا تھا جب پڑھ رہا تھا، یعنی ابھی دارالعلوم دیوبند بھی نہیں گیا تھا، ابتدائی تعلیم تھی، تو میں نے ایک نام سنا تھا دلیپ کمار، ایسا ہے نا کوئی گزرا نہیں، دلیپ کمار، اس کا اصلی نام ہے یوسف جی خان جی، فوت ہو گیا، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ اچھا وہ آپ نے کہہ دیا تو مجھے ان کی ذات سے کوئی کہنا نہیں، میں تو یوں کہہ رہا ہوں کہ لوگ جو ہے ان کے شو میں جب دیکھنے کے لیے جاتے تھے تو ہم چھوٹے چھوٹے بچے سنتے تھے کہ لوگوں کا پیجامہ بدلا ہوا ہے، یعنی پیجامہ یا نیچے جو ہے ٹخنوں سے اوپر بدلا ہوا، یہ سنت ہے، اوپر سے بدلا ہوا، کیونکہ اس نے کسی سینما میں ایسا پہنا ہوگا تو اس کو دیکھ کر سب عاشق ہو گئے۔ تو میں یوں کہتا ہوں مجھے ان سے کچھ نہیں کہنا ہے، وہ اللہ پاک کے یہاں گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، مسلمان تھے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی سنا ہے کچھ توبہ وغیرہ کا معاملہ بھی کیا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ ہمیں تو دعا کرے کہ ہر مرد مومن کے اللہ جل شانہ کیا کرے مغفرت فرمائے، آخرت کے معاملہ کٹنا ہے، اور مرنے کے بعد جو ہے کسی کو برا بھلا بھی نہیں کہنا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا۔ تو مجھے یہاں سے بھی یہ کہنا ہے کہ اب یہ نوجوانوں کو دیکھو، یہ ان کی عشق میں آ گئے تو پھر کیا ہو گیا، وہ پیجامہ بھی اونچا چڑھا رہا ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشق میں آتے اور پیجامہ اونچا چڑھا لیتے تو کتنا ثواب ملتا۔ ابتدائی تعلیم میں نے راندیر میں کی تھی، راندیر جو ہے ایک جگہ ہے سورت کے پاس، تو چھوٹے درجے میں سے غالباً حفظ کلاس میں تھا یا ایسا ہی حفظ کلاس، تو ایک آدمی کو دیکھا، ہمیشہ دیکھتے رہتے تھے، اس کو مسجد سے مدرسے سے باہر نکلتے تو نیچے دیکھتے تھے، نیچے دیکھ کر کچھ بولتے تھے، بہت اچھے تندرست ہے، کپڑے بھی فائن پہنے ہوئے ہیں، مالدار گھرانے کے تھے ایسا معلوم ہوتا تھا، کپڑے بھی جو ہے، اور لیکن وہ دیوانگی شاید اس کی ہے۔ تو ہم نے پوچھا کہ اس کو کیا ہو گیا، اس کا کوئی علاج نہیں کر دکھا نہیں، وہ کسی سورج سنیما دیکھنے گئے تھے تو کسی ایکٹرس کے اوپر عاشق ہو گئے، تو وہ ایکٹرس تو ملی نہیں، لیکن ان کا دماغ گیا، وہ تھوڑی ملنے والی ہے۔ تو میں یوں کہتا ہوں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر عاشق ہو جائے اور عقل چلی جائے، اس کا نام کیا ہے؟ مجذوب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عاشق ہو جائے اور عقل کبھی چلی جائے یا عاجز ہو جائے، یہ سیدھا جنتی آدمی ہے، اس کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، لوگ اس کے قریب سے بھی نہیں گزرتے ہیں، کیوں؟ کچھ کہہ دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اتنے بارگاہ الہی میں مقبول۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقبولیت آپ جانتے ہیں نا، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من حوال، ان کا نام حبیب ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ کی سفارش سب جگہ پر کام آئی، اور سب سے بڑی جگہ پر قیامت کے میدان میں کام آئی، وہ الحبیب الذی ترجى شفاعته۔ اور آج بھی سر بہت سے لوگوں کا کام ہو رہا ہے جن کے پاس دل ہے، عقل ہے، ایمان، وہ جانتے ہیں کہ ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہوتے ہوئے کیا کیا کام ہو رہے ہیں، کس طریقے سے کیسے کیسے واقعات سنائے ہیں۔ جیسے میں نے پچھلی مرتبہ سنایا تھا کہ ایک جو ہے مدنی وہاں بیچارہ آنکھ سے اندھا تھا، تو روزانہ میں پپوس چلے، ایسا پولیس اس کو سامنے کر دی تھی روزے کے۔ ایک دن صبح کی نماز پڑھنے کے لیے آئی، ابھی تازہ واقعہ ہے، ایک دن صبح کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہو تو ایسا بھی نہیں کرتے ہیں، سیدھے جا رہے ہیں برابر جیسے دکھتا ہوا آدمی جا رہا ہے، اور پھر وہاں ایک دم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے خوب رونے لگے، پھر نکلنے کی کسی نے ہاتھ پکڑا دیا، ہاتھ نہ پکڑو، آ رہا ہے تو پولیس وغیرہ ان کے پاس جمع ہو گئی، کیا ہو گیا آپ کی آنکھ، کون سی دوا کی؟ کہا کچھ نہیں، رات کو میں یہاں مانگ کر گیا تھا کہ اللہ تیرا یہ حبیب ہے، اس کے وسیلے سے مجھے روشنی عطا فرما، میں صبح میں اٹھا تو مجھے روشنی آ گئی۔ جو اگلے پیغمبروں کے جو واقعات ہیں نا وہ یہاں پیش آ رہے ہیں عام آدمیوں کو، اگلے پیغمبر کے واقعات، جیسا کہ آپ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کا سنا ہوگا، خوب روئی، تہجد میں دعا مانگی تو امام بخاری رحمۃ اللہ دیکھتے ہو گئے، تو یہ جو ہے دیکھتے ہو گئے لوگ، پھر تو بہت سارا ہجوم جمع ہو گیا، یعنی تو میرے عزیز دوست اور بزرگوں، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عاشق ہو جائے تو پھر کیا ہو جائے، یا تو عقل مند بھی رہے گا، اور عقل مند ہونے کے ساتھ ساتھ دین کا بہت کام کرے گا، اللہ اس سے راضی ہو جائے گا، کئی لوگوں کی دعائیں قبول ہو جائے گی اس کی وسیلے سے۔ اور اگر کوئی آدمی ایسا ہوتا ہے کہ جو لائن الگ ہوتی ہے، اگر وہ بہت زیادہ عشق میں آ گیا تو کیا ہو جائے گا، مجذوب، عقل تھوڑی سی چلی گئی ہے وہ، تو بھی وہ کامیاب ہو گیا، اور ایسے آدمی کی دعا قبول ہے۔ حضرت نووی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے کسی مرتبہ دہلی میں پڑھتے تھے تو ایک مجذوب تھا، جب ہم نے دیکھا کہ وہ آ رہا ہے
تو ہم دور ہٹ جاتے تھے، کہ ہم کو کیا معلوم تھا کہ ہم چھوٹے یہ گھانڈا ہے، دیوانہ ہے، پاگل. لیکن یہ دیوانہ نہیں ہے، یہ مجذوب ہے، یہ خدا کا پاگل ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر پاگل ہے. ایک دن جو ہے اس نے ہم کو پکڑ لیا، کہا تم روزانہ بھاگتے ہو، باہر گنگوئی بلایا کاپنے لگے. تو اس کو کچھ کیا، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں کتاب تھی، وہ کتاب لے لی، بند کر دی، جاؤ تم تو بہت بڑے آدمی بنوگے، کتابوں کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، بغیر کتاب کے تمہارا کام چلے گا. دیکھا ہو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ایسے ہی ہو گئے، بالکل نابینا ہو گئے، اور ایسا کام کیا کہ زمانے کے بڑے بڑے علماء ان کی بات کو جو ہے وہ دلیل کے طور پر مانتے ہیں آج بھی یعنی ان کے چلے جانے کے بعد بھی. دیکھا آپ نے کتنے بڑے اونچے آدمی تھے. تو میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، یہ کدو کیا کدو نہیں ہے. یہ کدو کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ میں لیا اور اس کی تعریف کی تو مدینہ منورہ میں آدمی کی قد کی برابر یہ پیدا ہونے لگا. تم نے دیکھا نہیں ہوگا، میں نے دیکھا ہے. آدمی کا قد جو آدمی کا قد ہوتا ہے اتنی بڑی یعنی اس کو باندھنا پڑتا ہے. یوں ایک مرتبہ ہم باقاعدہ سبزی منڈی میں گئے وہاں ہے نا، تو دیکھا کہ اتنا بڑا کدو، اس میں برکت ہو گئی. کھجور کے لیے اجوا کے لیے دعا کی تو 1500 سال کے بعد بھی برکت ہی برکت. زمزم کی پانی اور ایک کنواں وہاں ہے تو وہ خشک ہو گیا تھا، صلح حدیبیہ ہے، دیکھا ہے میں نے. تو وہاں پانی تھا لیکن بہت نیچے تھا، وہ بھی برابر نہیں تھا، وہ ڈول ڈالتے تھے، آواز آتی تھی پتھر کی. تو صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا، یا رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا کچھ تھوڑا سا پانی لاؤ. ہے کہ نہیں، تھوڑا سا پانی کسی کے پاس، تو پانی لیا. تو آپ نے اس میں سے لیا اور اس میں کلی کی، تو پانی کنویں کے من تک یعنی اوپر تک لوگ یوں لے کرے، اور وہ کنواں آج بھی ہے نا. پھر وہ تو نیچے چلا گیا، لیکن الحمدللہ ہم نے وہاں ٹھہرے رات کو. وہاں ایک مسجد بھی ہے چھوٹی سی صلح حدیبیہ کے مقام کے اوپر، وہاں نماز بھی پڑھی، اور اس کے بعد آج بھی ہے. اور چیزیں بہت ساری ہیں جنہیں آج ان لوگوں کو جو ہے ابھی نظر آنے اب شروع ہوا ہے، اب کریں گے، لیکن آج تک ان کو نظر انداز کیا جاتا تھا. باہر کے لوگوں کو ایسے معلوم ہو، جو اندر کے لوگوں کو کوئی اندر کے لوگ جب کسی کو بدلائے تو معلوم ہو نا. اب کھل رہا ہے، ساری باتیں کھل رہی ہے، بات سامنے آ رہی ہے. اور انشاءاللہ اللہ پاک نے جو ہے آپ لوگوں کو زندگی دی، ہمیں زندگی، ہم دیکھیں گے کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ معجزات حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی سامنے آئیں گے. اب بھی آ رہے ہیں لیکن دیکھنے والوں کو، لیکن وہ بالکل سامنے آ جائیں گے. تو میرے عزیز دوست اور بزرگوں، محبت تو پیدا کرنا ہے، ماں سے بھی محبت، باپ سے بھی محبت، بیٹے سے بھی محبت، لیکن احب سب سے زیادہ محبت کس کی ہو؟ اللہ کی. اور اس میں بہت سارے لوگ دیوانے ہو گئے، مجذوب. میرا ابل شیخ جو ہے شاہ وسیع اللہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ نصف مجذوب تھے. میں ان کے سامنے بیٹھنے سے بھی ڈرتا تھا، لیکن کبھی بیٹھ جاتے تھے تو نیچے دیکھا کرتے تھے. آدھی مسجد تھے وہ، اور اتنے آدھی مسجد تھے کہ لوگ ان سے بھی قریب سے گزرنے سے بہت احتیاط کرتے تھے. کوئی کچھ کہہ دیا یہ وہ تو وہی ہو کر رہتا ہے. حق تعالیٰ جل شانہ ہم لوگوں کو ایسی قدر کرنے کی کیا توفیق عطا فرمائے. یہ تو کوشش کرو گے تو کم از کم مجذوب نہ ہو، بہت بڑے نہ ہو، لیکن اتنا تو پیار ہو جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چیز اب اتنا پیار ہو جائے. اور گھر میں آپ کھانے بیٹھے اور کھانے بیٹھے تو اس میں ترکاری آئی جس میں روزی پڑی ہوئی تھی، تو پھر کیا ہے. عشق اور ادنا محبت کا تعلق ہے کہ شروع کہاں سے کرے ایک. اور اگر کوئی کہنے سننے والا نہ ہو تو لے کر سبھی کھا جائے، اس میں کیا ہے. لیکن مہمان جاؤ کسی جگہ تو ایسا نہیں کرنا، کیونکہ وہ ان کا حق ہوتا ہے. اگر گھر میں کوئی کہنے والا نہ ہو، بیوی تو اور چیز ہے، ان کو تو سمجھا دیں گے، اگر لے کر سبھی صاف کر جائے. یہ بھی حب نبوی ہے. اور پھر اس کے اندر لذت بھی رکھی. اس کا تیل جو ہے پمکن آئل، وہ اتنا جو ہے یعنی اس کی اتنی کھلے ہوئے فوائد ہے کہ جس آدمی کو نیند نہ آتی ہو، جس آدمی کا دماغ ہمیشہ پریشان رہتا ہو، درد رہتا ہو، فرمایا اس کو خوب لگائے، بہت مالش نہ کرے. بعض لوگ بہت زور سے مالش کرتے ہیں تو وہ نقصان دیتا ہے. سر کے اوپر لگائے، سوکھ جائے پھر ایسی بیماری ہے. حتیٰ کہ یہ جو ہے سر میں جو ہوتا ہے نا ایسا ٹیومر، اس میں بھی اگر باقاعدہ لگائے بسم اللہ بول کر، بسم اللہ پڑھ کر، تو انشاءاللہ اس میں بھی آپ اس کو مفید پائیں گے. حق تعالیٰ جل شانہ، خلاصہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ ہم کو احب الیہ، کوئی بات ایسی باہر کی نہیں ہے، 10ویں پارے کی آیت کا ٹکڑا ہے، احب الیکم من اللہ ورسولہ. یہ ساری چیزیں آگے اس سے پہلے فہرست لگائی ہے. ماں باپ جو ان سب چیزوں سے زیادہ محبوب اور پیارا تمہارے نظر کے اندر کون ہو؟ اللہ اور اس. احب الیکم من اللہ ورسولہ. اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو فرمایا فتربصوا، ٹھہر جاؤ،
تمہارے حق میں کوئی وعید آئے گی حتیٰ یاتی اللہ بامری. یہ تو اللہ جل شانہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب محبت ہو اور انشاءاللہ اس کا کرشمہ دنیا میں بھی دکھیں گے. اللہ کے رسول کے ساتھ محبت جو ہے ایسی چیز ہے کہ اس کے کرشمہ یہاں آدمی دیکھے بغیر رہتا نہیں ہے. دیکھے گا ضرور لیکن اطمینان رکھے. کیا رکھے؟ اطمینان رکھیے. وہ جو ہے بزرگوں نے کہا، ایک بزرگ نے کہا کہ میں نے 72 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری میں دیکھا. 72 ٹائم بیداری میں. ابھی بیداری میں دیکھا نا وفات چل گئے. اور اتنے بڑے بزرگ ہیں کہ جن کی سیرت پر لوگ چل رہے ہیں، جن کے متعلق جھوٹ بولنے کا امکان بھی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں میں یہ کیوں ہوا؟ یہ حب رسول کے اندر غرق ہو گئے تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.